تو کہیں وہاں پہ اورنگی ٹاؤن میں بینرز اور دیواروں پہ چاکنگ تو نہیں ہوئی ہوئی ساڈا حق تیرا کے جاز اللہ کے جاز اللہ؟ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے اختلاف نہیں رکھ سکتے کہ کراچی پہ بسنے والے لوگوں کا جو کام ہے وہ صرف ایم کیو ایم پاکستان نے ماضی میں بھی کیا تھا اور اب بھی کر رہی ہے اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ کے پاس جو 4 لینڈ کروزر، 20 گارڈز اور وی آئی پی پروٹوکول ہے، تو کراچی میں کیسے نکلتے ہیں گھومنے پھرنے اپنے علاقے میں عوام کو؟ پانی نہیں آ رہا ہے اعجاز بھائی 15 دنوں سے، 2 مہینے سے، 3 مہینے سے، 6 مہینے میں. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں پر میری رہائش ہے وہاں پہ پانی کی لائنیں موجود نہیں ہیں ابھی تک. پورے دنیا میں بدترین شہروں میں 4تھا نمبر ہے، تو اسی شہر کو ہم نے دنیا کے بہترین شہروں میں شمار کروایا تھا. یہ ہمارے مخالفین کہہ رہے تھے خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں. نعیم علی شاہ اور اپنا مراد علی شاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان فہد ولی. آپ دیکھ رہے ہیں آداب. تو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ ایک کراچی کے مضبوط علاقے اورنگی ٹاؤن کی آواز، اعجاز. کیسے ہیں اعجاز بھائی؟ خیریت سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کا الحمدللہ تسلیمات. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے. تو اعجاز بھائی، پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور اپنے ہی دوستوں کو بلوا رہے ہیں. تو اس میں شاعری سیشنز بھی ہیں، تنقیدی سوالات بھی ہیں، تو اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہم تعلیمی ابتدائی دور آپ کا اسکول، کالج، یونیورسٹی کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ کہاں سے سٹارٹ کیا سفر آپ نے. دیکھیں، میری جو بنیادی تعلیم ہے وہ اورنگی ٹاؤن جہاں میری رہائش ہے وہیں پر ہے اور میں وہاں پر پیدا ہوا ہوں، پلا بڑھا ہوں. اور میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ بنیادی طور پر مدارس سے ہے اسٹارٹنگ میں. اچھا، ماشاء اللہ. میں نے حفظ قرآن کیا ہے، حافظ ہوں. اور ان دا مین ٹائم جو ہے وہ میں نے اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے عمیر پبلک چلڈرن اسکول سے. دین پھر میں موو ہوا، میں نے انٹرمیڈیٹ کیا جنا کالج سے. صحیح. اور ان دا مین ٹائم جو ہے وہ میں نے ساتھ میں ڈی اے ای بھی کیا ہے. اچھا. میکینیکل انجینئرنگ میں. دین میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے این اے ڈی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بنایا اور وہاں سے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری لیے بھی. یہ میرا جو ہے وہ تعلیمی کیریئر ہے. پھر میں 2009-10 میں جو ہے وہ میں نے بائی پروفیشن، میں میکینیکل انجینئر ہوں، تو میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ایک ایسوسیٹ انجینئر سے جنرل مینیجر تک کا جو عہدہ ہے سی ڈی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، ٹیکسٹائل میں اور مختلف فارماسوٹیکل کے اندر جو میں کام کرتا رہا ہوں الحمدللہ. اور یہ میری جو ہے وہ تعلیمی کیریئر کا آغاز تھا. اور پھر جو میرا کام کا سلسلہ ہے، میرے کیریئر کا سلسلہ یہاں تک ہے. پھر مجھ ناچیز کو پاکستان میں بسنے والی تمام تر جماعتوں سے ہٹ کر متحدہ قومی موومنٹ جس کو یہ اعزاز جاتا ہے اور جس کا خاصہ اور وتیرہ ہے، جو مڈل کلاس طبقے سے اور غریب علاقوں سے قیادت نکال کر اسمبلیوں کے ایوانوں تک پہنچاتی ہے. واہ. تو یقیناً پھر اس جماعت، مجھے تو یقین تھا، ہمیں تو آخری دن تک نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم تو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ملازم تھے. تو ایم کیو ایم پاکستان نے اس اعزاز سے نوازا کہ آج سندھ اسمبلی کا ممبر ہوں، ایم پی اے ہوں اور اورنگی ٹاؤن کی آواز ہوں. اور اورنگی ٹاؤن کی آواز بننے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا میری جماعت ایم کیو ایم پاکستان نے. صحیح. یہ سلسلہ تو آواز تو بن چکے ہیں، تو اب یہ بھی بتا دیں 1 منٹ میں کہ آپ نے اپنے حلقے کے لیے کیا کیا اب تک کے دورانیے میں. دیکھیں، میرا جس حلقے سے تعلق ہے، اس حلقے میں اگر کسی نے کام کیا ہے، کیونکہ پیور جو ہے وہ ایم کیو ایم کا علاقہ ہے، وہ میں یہ فخر کرتا ہوں. جب میں کہتا ہوں کہ میرا تعلق اورنگی ٹاؤن سے ہے تو مجھے اس بات میں فخر ہوتا ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے علاقے سے جہاں پر پیور ایم کیو ایم والے بستے ہیں اور ایم کیو ایم کو دل سے لگانے والے بستے ہیں. اورنگی ٹاؤن کے اندر مجھ سے پہلے جتنے ایم پی ایس گزر چکے ہیں یا جتنے ایم این ایس موجود ہیں، ان کے علاوہ ایم کیو ایم کے علاوہ کسی نے کام نہیں کیا ہے. میرے حلقے کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ پانی سے ریلیٹڈ ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جس پر ہم گھر سے نکلنا ہمارے اوپر جرم تھا، جس پر ہم باہر بیٹھنے پر ہمارے اوپر جرم تھا. ہم تو پتہ نہیں کون سی مخلوق بن گئے تھے، ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے لوگ. تو اس زمانے میں ایک غیب آیا اور اس غیب نے یہ نقصان کیا کہ اورنگی ٹاؤن کو کربلا بنا دیا. پانی کے مسائل کے انبار ہیں. الحمدللہ ایک دفعہ پھر ایم کیو ایم پاکستان عوامی طاقت سے، عوامی قوت سے اس
اتنی طاقتور ترین ہو گئی ہے اپنی عوامی سپورٹ سے کہ الحمدللہ ہم نے یہ کام کا سلسلہ شروع کیا ہے. ہم نے متعدد جو ہے وہ واٹر پمپنگ اسٹیشن کا افتتاح کیا ہے اور کام کر رہے ہیں, اور اورنگی ٹاؤن والوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہم کام رات دن گوشہ ہے الحمدللہ. تو کہیں وہاں پہ اورنگی ٹاؤن میں بینرز اور دیواروں پہ چاکنگ تو نہیں ہوئی ساڈا حق اتنے رکھ اعجاز الحق اعجاز الحق؟ یقیناً یہ اس طرح نہیں ہوگا. میں خود اپنے لوگوں کے سپورٹ میں نکلوں گا اور میں خود یہ نعرے لگاؤں گا کہ ساڈا حق اتنے رکھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف اورنگی ٹاؤن میں, کراچی شہر کے اندر ایک ایسی مصنوعی بلدیاتی نظام مسلط ہو چکا ہے جو اپنا کام تو نہیں کرنا چاہتی, جن کا کام تو کراچی شہر والوں کا فلاح و بہبود نہیں ہے, جن کی خواہش اور تمنا ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ کراچی کے اوپر قبضہ کیا جائے, کراچی کے اوپر قابض کیا جائے. تو انشاءاللہ آپ نے جو نعرہ لگایا, یہ نعرہ ہم لگائیں گے. اگر ہمارے کام نہیں ہوئے, ہمارے لوگوں کے کام نہیں ہوئے, ہمارے لوگوں کی تکلیف میں کمی نہیں آئی, تو یہ نعرہ بھی ہم لگائیں گے اور اس طرح کے احتجاج بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. واہ. تو لیکن ویسے میں یہ جاننا چاہتا ہوں, مطلب یہ زبان زد عام ہے, شاید پبلک میں یہ بات کامن نہیں ہے کہ وہ اپنا حق ایک ایم پی اے یا ایم این اے سے مانگنے نکل جاتی ہے نا, کہ آپ کو ایم پی اے بنا دیا, اب آپ نے اس کی سڑک بھی بنانی ہے, آپ نے اس کے گٹر کے مسائل بھی, سیوریج کے مسائل بھی حل کرنے ہیں, آپ نے اس کے پانی کے مسائل بھی حل کرنے ہیں, آپ نے اس کے بجلی کے مسائل بھی حل. تو آپ کا کیا کردار ہوتا ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے آپ کے ہی توسط سے کہ ایک ایم پی اے کا ڈومین کیا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ فہد بھائی, میں نے جیسے اپنی آغاز میں کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان میں بسنے والی ان تمام جمہوریت کی علمبردار جماعتوں میں منفرد مقام اس لیے رکھتی ہیں. ہمیں کراچی شہر کے اندر ایم کیو ایم کے ایم این اے ایم پی ایس جتنے گزرے ہیں ماضی میں, تو ہم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے ہماری تربیت اس طریقے سے پارٹی کرتی ہے, ایم کیو پاکستان کرتی ہے, کہ ہمیں کبھی کالر کھڑے کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا کہ ہم کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن یہ اتنی مایوب کن دیکھنے والے بھی بولیں گے دونوں مل کے بے وقوف بنا رہے ہیں, اس کا تعلق بھی ایم کیو ایم سے, اس کا تعلق بھی ایم کیو ایم سے. نہیں بات بھائی, خیر, آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں کراچی شہر میں بسنے والے ہیں, یقین کریں جو مخالف موجود ہیں, تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, یہ اس بات پہ اگری کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ لاکھ اختلاف رکھ سکتے ہیں, لاکھ اختلاف رکھ سکتے ہیں, لیکن اس بات کی وہ داد دیں گے اور تائید کریں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این ایم پی اے گراؤنڈ پہ موجود ہوتے ہیں, اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں. ایک جو وہ کاؤنسلر ہوتا ہے نا یو سی کا, اس کے بھی شاید کالر بہت کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ہماری تنظیم نے, ہمیں ہماری تحریک نے اس طریقے سے تربیت دی ہے کہ شاید ہمارا کاؤنسلر جتنا بھی نہیں ہوتا, ہم اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں. تو ہم اس لیے دیکھیں, بنیادی طور پر قانون کیا کہتا ہے, جو ایم این اے ہوتا ہے, ایم پی ہوتا ہے, وہ لیجسلیٹر ہوتا ہے, قانون ساز اسمبلی کا, ایوان کا وہ ممبر ہوتا ہے. ہمارا کام قانون بنانا ہوتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے گراؤنڈ کے اندر اداروں کے تھرو. لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے چونکہ شروعاتی دنوں سے اپنے ایم این اے ایم پی ایس کی تربیت اس طرح سے کی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے درمیان موجود رہیں. ہم سے ہمارے لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں. آج دیکھیں نا, سندھ حکومت جو ہے وہ 16 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے اور طاقتور ترین حکومت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ وفاق کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بالکل کھلے عام کہنا چاہتا ہوں اور آزادی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو وفاقی حکومت موجود ہے تو شاید وہاں پر اسٹیک جو ہے وہ نون لیگ کا برائے نام ہے, لیکن وہاں بھی جو طاقتور ترین فیکٹر ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. اور اس کے باوجود پورے سندھ کے اندر بلدیاتی نظام موجود ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم نہیں جائیں گے, کیا ہوا, کیسے آئے, اور خاص کر کراچی شہر کی جو نمائندگی ہے بلدیات میں, کراچی شہر کا جو میئر ہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. آج آپ دیکھ لیں نا, نہیں کرنا چاہتے ہیں 16 سالوں میں کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں, کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی ذہن سازی اس طریقے سے ہے کہ کراچی شہر کو لوٹنا ہے, کراچی شہر سے کمانا ہے, کراچی شہر میں عیاشیاں تو کرنی ہے لیکن کراچی شہر والوں کو ڈیلیور نہیں کرنا, کراچی شہر کو بنانا نہیں ہے, کراچی شہر میں پانی نہیں دینا ہے, کراچی شہر کو الیکٹریسٹی پراپر نہیں مہیا کرنا ہے, کراچی شہر کو گیس کی سپلائی نہیں دینی ہے, کراچی شہر کو دوسرے سہولیات نہیں دینا ہے. یہی جماعت ہے. اور کراچی شہر میں کراچی والے ایم کیو ایم سے لاکھ اختلاف رکھ سکتے ہیں, لیکن اس سے اختلاف نہیں رکھ سکتے کہ کراچی پہ بسنے والے لوگوں کا جو کام ہے وہ صرف ایم کیو ایم پاکستان نے ماضی میں بھی کیا تھا اور اب بھی کر رہی ہے اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارا جینا مرنا اسی شہر سے وابستہ ہے. اچھا, آپ کے پاس جو 4 لینڈ کروزر, 20 گارڈز اور وی آئی پی پروٹوکول ہے, تو کراچی میں کیسے نکلتے ہیں گھومنے پھرنے اپنے علاقے میں عوام کے درمیان؟ اصل میں میرے حوالے سے کچھ باتیں تھیں, کچھ مخالفین نے کہی تھی کہ شاید میں ہمارے یہاں, ایک تو ایم کیو ایم میں یہ بالکل واضح ہے, میں نے کہا میں پھر دہراؤں گا اپنی بات کہ ایم کیو ایم سے آپ جماعت سے لاکھ اختلاف رکھ سکتے ہیں سیاسی طور پر, لیکن ایم کیو ایم ٹکٹیں نہیں بیچتی بھائی, ٹکٹیں نہیں بیچتی ایم کیو ایم. ایم کیو ایم اپنے قیادت نکالتی ہے
اور ہماری تربیت ہوتی ہے، سالہ سال تربیت ہوتی ہے. کتنے انٹرویو دیے تھے MQM کے؟ میں نے 4 سے 5 انٹرویوز دیے ہیں، مختلف مراحل تھے وہاں سے گزرا ہوں. اور اس کے بعد آخری ٹائم تک نہیں پتا تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹرویوز لیے جا رہے تھے میرے حلقے کے لیے، مجھ سے بہت، میری ذاتی رائے ہے کہ مجھ سے بہترین لوگ موجود تھے، لیکن آگے قیادت موجود ہے MQM پاکستان کی، تو وہ بڑے مدلل لوگ ہیں اور کافی تربیتی یافتہ اور تجربے کار لوگ ہیں، تو انہوں نے مناسب سمجھا. میرے اندر کوئی شاید الگ سی چیز ان کو نظر آئی تو آج میں ایوان پہ موجود ہوں، ورنہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ مجھ سے بہت اچھے لوگ، میرے ساتھی جو ہیں وہ بہت اچھے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھا مقام دے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہتر MP شپ سے بہتر مقام ان کے لیے رکھا ہوا ہو. اور رہی بات لینڈ کروزر کی، بھائی اب 50 میں گھومنے والے ہیں، 70 میں گھومنے والے ہیں، وہی MQM موجود ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے گھر آپ کبھی تشریف لائیں. میں MQM پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے، بار بار کہوں کہ میری تربیت MQM سے ریلیٹڈ ہے. MQM پاکستان کے جو MNMPs ہوتے ہیں نا، وہ قیاس آرائیاں نہیں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ فلاں کو یہ مسئلہ ٹی وی سے دیکھ کر یا پھر لوگوں سے سن کر تکلیف نہیں بتاتے. ہم اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اگر میرے حلقے کے لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا ہے تو آپ کے گھر پہ بھی نہیں آ رہا ہے. میرے گھر پہ تو میں اپنے لوگوں سے ہی کہتا ہوں، جب مجھے اپنے لوگ کہتے ہیں یار پانی نہیں آ رہا ہے اعجاز بھائی 15 دنوں سے، 2 مہینے سے، 3 مہینے سے، 6 مہینے میں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں پر میری رہائش ہے وہاں پر پانی کی لائنیں موجود نہیں ہیں ابھی تک. وہاں پر پانی کی لائنیں موجود نہیں ہیں. تو مجھے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ پانی کے نہ آنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے. مجھے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ گیس کی اویلیبلٹی اگر صبح نہ ہو، دوپہر کو نہ ہو، رات کو نہ ہو تو کیا تکلیف ہوتی ہے. مجھے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ انفراسٹرکچر کی تباہی سے کیا ہوتا ہے. یہ میری آواز ہے، میں اس تکلیف سے گزر رہا ہوں اور ڈیلی گزر رہا ہوں. میرے لیے انوکھی چیزیں نہیں ہیں. میں اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوں. MQM پاکستان کے تمام نمائندے اپنے حلقے پر موجود ہیں. جس تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں وہی تکلیف وہ MNMPA فیس کر رہا ہے. یہ MQM پاکستان کو خاصا ہے اور MQM پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ. لیکن پھر بھی کراچی لاوارث کیوں ہے؟ اس کے ساتھ روز بروز شب و ستم کیوں کیا جا رہا ہے؟ کراچی وجہ کیا ہے اس کے کراچی پیچھے؟ لاوارث نہیں ہے، کراچی کے ہم وارث ہیں الحمدللہ. ہمیں اس بات پہ فخر ہے. ہم یہ صرف دعوے کے لیے نہیں کہتے، کراچی جیسا ہے ہم کراچی کے وارث ہیں. اب بات آتی ہے کہ کراچی شہر کے اندر ہماری حکمرانی رہی ہے پچھلے 35 سالوں سے، 40 سالوں سے. مجھے آبدی بھائی یاد آ گئے، ان کی ایک تقریر تھی، علی رضا آبدی بھائی یاد آ گئے. بڑے طریقے سے، بہت ہی مدلل طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان 35 سالوں میں 20 سال تو ہم پٹتے رہیں، 20 سال تو ہم روپوشیاں کاٹتے رہیں، 20 سال تو ہم کیسز بھگتتے رہیں، 20 سال تو ہم یہ ثابت کرنے میں لگ گئے کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں. تو ہمارے پاس بچا کیا تھا؟ کیا بچا تھا ہمارے پاس؟ فاروق ستار بھائی کا دور جو ابتدائی آغاز تھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا بھی میئر ہو سکتا ہے. ورنہ نارملی لوگوں کے کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک بوڑھا سا آدمی ہو، ایک تجربے کار ہو، کروڑ پتی ہو، جس کے اوپر لینڈ کروزر ہو، ایک اچانک سے 28-29 سال کا لڑکا کراچی جیسے شہر کا میئر بن جاتا ہے. ایک وہ دور جیسے ہی لوگوں نے وہ دیکھا، پاکستان میں بسنے والے وہ جاگیردار، وڈیرے، چودھری، انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان اگر اسمبلیوں تک پہنچیں گے اور اتنے بڑے شہر کے میئر بنیں گے، یہ تو ہمیں تباہ کر دیں گے. یہی دیکھا نا لوگوں نے. اس کے بعد جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ریاستی ظلم و جبر کس طریقے سے MQM کے کارکنان کے اوپر، نہ صرف کارکنان کے اوپر، پاکستان کے اندر تو وہ چیزیں حدیں پار ہو گئیں. کارکنان MQM سے ریلیٹڈ خاندانوں میں، گھروں میں، ماؤں بہنوں بھائیوں تک کو نہیں چھوڑا گیا، بزرگوں تک کو نہیں چھوڑا گیا. کیوں؟ میرے خیال سے یہ ریاستی جبر اس لیے بھی تھا کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ جو ایوانوں کے مالک ہیں، حکمراں ہیں، جنہوں نے تا حیات ایوانوں کے ملکیت رکھنی ہے، تو انہوں نے یہ سوچ لیا تھا، انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب یہ نوجوان اگر آئیں گے تو ہمارا کوئی کام رہے گا نہیں. تو الحمدللہ MQM پاکستان کو ہمیشہ سے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کراچی شہر کو آن کرنے کا. ہم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے. وہی علی رضا عابدی بھائی والی بات کہ ہم پٹتے رہے، ہم لٹتے رہے، جب ہمیں موقع ملا ہے، چاہے وہ فاروق ستار بھائی والا ٹائم ہو یا پھر سید مصطفیٰ کمال بھائی والا ٹائم ہو، ہم نے ڈیلیور کیا ہے. کراچی شہر کو ہم نے دنیا کی بہترین ترقی یافتہ شہروں میں شمار کیا ہے. کراچی شہر کے میئر کو ہم نے دنیا کے بہترین میئرز میں شامل کیا ہے الحمدللہ. دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، یہ سیاسی بات نہیں ہے. آج جب یہ شہر کراچی پورے دنیا میں بدترین شہروں میں 4تھا نمبر ہے، تو اسی شہر کو ہم نے دنیا کے بہترین شہروں میں شمار کروایا تھا. یہ ہمارے مخالفین کہہ رہے تھے
یہ ہماری سیاسی باتیں نہیں ہیں. آج آپ آن دا ریکارڈ باتیں ہیں ساری آپ نکال لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ہے نا, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کراچی شہر کے حالات بہت سنگین ہیں آج بھی, لیکن ہم موجود ہیں الحمدللہ. ہم کراچی شہر کے وارث ہیں. ہم اپنے آب و تاب کے ساتھ, اپنے لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ, اپنے لوگوں کی طاقت کے ساتھ آج پھر گراؤنڈ پر موجود ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو تمام نمائندے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمارے پاس بلدیاتی اختیارات نہیں ہیں, ہم لیجسلیٹر ہیں, ہم اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے گوشہ اور رات دن لگے ہوئے الحمدللہ. اچھا, اسمبلی میں دھماکے دار ایک تقریر سنی. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کراچی میں بسنے والے, کراچی کو بنانے والوں کے حق میں جو آپ نے آواز بلند کی, وہ تفصیلات تھوڑی سی بتائیں کہ کیا کالنگ اٹینشن تھی, کس بات پر یہ بحث ہوئی اور آپ نے ایک دم جذبات کا اظہار کیا اپنے؟ کالنگ اٹینشن نہیں تھی فہد بھائی, سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات کرنی ہے, اور وہم و گما میں نہیں تھا کہ اس طرح کی بات چھیڑ دی جائے گی. نارملی ہم نے اسمبلی کو ٹی وی میں دیکھا ہے اور ہم اخباروں میں سنا ہے کہ سندھ اسمبلی کے اندر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے, یا پھر آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا کا جس نے بالکل ٹی وی والا فیکٹر کو ختم کر دیا. آپ کے جیب میں موبائل موجود ہے, آپ کچھ بھی. اس کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھا, نہ ہماری حیثیت ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے یہ اعزاز ہمیں دیا کہ ہم ایسے ایوان میں پہنچے جہاں پر وڈیرے اور بڑے بڑے جاگیردار بیٹھتے ہیں. بھائی ہماری تو ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے ایک وڈیرا اور جاگیردار کے برابر میں لے آ کے ایک 60 گز 40 گز میں رہنے والے بچے کو لے آ کے بٹھا دیا, اور اتنا ہی بہت ہے میرے خیال سے. وہ جو ایک نعرہ ہے نا تبدیلی تبدیلی, یہ تبدیلی ہے بھائی, اس سے زیادہ کچھ تبدیل ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک 60 گز اور پانی کے بغیر, گیس کے بغیر رہنے والے کو وڈیرے جاگیردار, جو ہلکے میں تو دور کی بات ہے پاکستان میں بھی نہیں رہتا ہوگا یار, وہ کبھی لندن میں کبھی دبئی میں, ان کی ایسی عیاشی ہے, ان کے برابر میں لے آ کے بٹھانا, میں سمجھتا ہوں اس کو آپ ہائی لائٹ کر کے چلانا, اس سے بڑی تبدیلی کوئی ہو نہیں سکتی پاکستان کی تاریخ میں. نوجوان الحمدللہ الحمدللہ پاکستان نے ریپرزینٹ کروایا اسمبلی الحمدللہ. دیکھیں وہ تقریر ایک عجیب سی کیفیت میں تھی. کیفیت میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اسمبلی کے اندر ایک قرارداد لائی جاتی ہے افغانی پناہ گزین کے حوالے سے, پناہ گیر کے حوالے سے. دیکھیں افغانی ہمارے بھائی ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں, مسلمان ہیں, اور ایسے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس جو فرض بنتا تھا پورے پاکستان نے اس فرض کو نبھایا. افغانستان کے حالات بڑے برے تھے, اب صحیح ہو گئے الحمدللہ, اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں ابھی. تو اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ افغانستان ہم سے بہت بہتر چل رہا ہے, تو جو افغانی بھائی ہمارے یہاں پر موجود ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں یہاں پر تکلیف پر ہیں. فائنینشیل ایشوز ہیں, جرائم کی ایشوز ہیں, دوسرے معاملات ہیں, مہنگائی ہے. میرے خیال سے شاید افغانستان میں مہنگائی اتنی نہ ہو جتنی پاکستان میں ہے. تو اب ان کو چلے جانا چاہیے, ہمارے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. جس طریقے سے ہم نے ان کو ویلکم کیا, آپ چلے جائیں. اور یہ پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے نے ایک قرارداد اسمبلی کے اندر پیش کی کہ جو افغانی مہاجرین ہیں ان کو اپنے وطن افغانستان چلے جانا چاہیے. اب ایک ماروی راشدی صاحبہ ہے, میرا نام لے لیا, مجھے نہیں لینا تھا. آج کل ٹرینڈ ہے نا کہ آپ جس کی مخالفت پہ نام لے وہی مشہور ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, نیگیٹو مارکیٹنگ. ہاں. تو انہوں نے افغانیوں کے خلاف بات کرتے کرتے اچانک جو ہے وہ بہاریوں کی طرف, مہاجروں کی طرف شفٹ کر دیا اپنی بات کے. بہاری مہاجرین اور مہاجرین, پھر بنگالی مہاجرین, اس طرح کے الگ الگ فیکٹر شروع کر دیے. میرے خیال سے ان صاحبہ کو پتہ ہی نہیں تھا. اب ظاہر سی باتیں, دیکھیں ہم روزانہ کی بنیاد پر ہمارا یہ خاصہ ہے, ہماری یہ تربیت ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں, ہماری جتنی مصروفیت ہو, ہم نے اپنے حلقے کے لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی ہے, اور ان کی تکلیف کو سننا ہوتا ہے, اور ان کی تکلیف کا مداوع کرنا ہوتا ہے. جس بھی لیول پہ 100% نہ ہو سکے 10% ہی صحیح, ہمیں ملنا ہوتا ہے. یہ ہماری تربیت ہے اور ہمیں یہ ہدایت ہے ایم پی ایس کو, ایم کیو ایم پاکستان کے. تو ہم بیٹھتے ہیں. دیکھیں فرسٹریشن سی ہو گئی ہیں, پانی کے ایشوز, سیوریج کے ایشوز, اور سب سے بڑا جو ایشو ہے میرے حلقے کا اورنگی ٹاؤن کا, وہ نادرا کا ہے, شناخت کا ہے. آپ بغیر شناختی کارڈ کے, آپ بغیر بے فارم کے آپ نوکری نہیں کر سکتے, آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے, آپ اپنی جو آمد و رفت ہے, آپ کی جو نقل و حرکت ہے آزادانہ طور پر, آپ وہ نہیں کر سکتے. یہ کس جگہ کی بات کر رہا ہوں میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں کے باسی, جہاں کے رہنے والے پاکستان کو بنانے کے لیے 2 دفعہ ہجرتوں کی صحبتیں برداشت کی ہیں انہوں نے. ایک دفعہ 1947 میں ہندوستان سے کسی نے بھگایا نہیں تھا, کلمے کے نام پہ ایک ملک بنا تھا, ہم نے پاکستان زندہ باد کہا. یہاں پر بسنے والے چاروں صوبوں میں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو صبح اٹھتے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان بنا, ان کو کیا پتا لاکھوں قربانیوں کی لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جو ہندوستان سے پاکستان پہنچے.
جنہوں نے اپنا گھر لٹایا, جنہوں نے اپنی جائیداد لٹائی, جنہوں نے اپنی زمینیں لٹوائیں, اور جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو چھوڑا, ان کی تکلیف کا ان کو کیا اندازہ, آپ ان کو کہتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر جب 1971 کے اندر جب پاکستان کو استحکام کی ضرورت پڑی, پاکستان کے نام کو بچانے کی ضرورت پڑی, پاکستان کے نام کے وجود کو بچانے کی ضرورت پڑی, تو یہی تو لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے ایک دفعہ پھر قربانی دی. ورنہ بنگلہ دیش میں بنگالی کیا چاہتے تھے؟ بنگالی یہ چاہتے تھے کہ آپ لڑیں, وہ تو چاہتے تھے کہ آپ ون سائیڈڈ ہو جائیں, ہم دیکھ لیں گے, ہمارا مسئلہ ہے پاکستان آرمی کے ساتھ. ایسا نہیں کیا نا انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. اس کے ثبوت آج دیکھیں آپ, آج 52 سال 53 سال گزرنے کے باوجود بنگلہ دیش میں محصورین پاکستان موجود ہے. جس کو پاکستان آن نہیں کر رہا ہے وہ آج بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے. وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے, وہ آج رو رہے ہیں, آج ان کی تیسری چوتھی نسل ختم ہو گئی ہے, لیکن آج وہ پاکستان کے پرچم کو نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ان کو پناہ گزین کہیں گے, آپ ان کو کہیں گے کہ آپ یہاں پر غیر قانونی رہ رہے ہیں, آپ ان کو کہیں گے کہ آپ غیر قانونی تارکین وطن ہیں. دیکھیں فہد بھائی, اتنے سارے جو ہلکے کے ایشوز ہیں نا, روزانہ کی بنیاد پہ ہم سنتے ہیں, فرسٹریشن ہے. اب وہاں پر بیٹھ کر اگر میرے لوگوں کے بارے میں آپ سہولیات نہیں دے سکتے, تکلیف کم نہیں کر سکتے, آپ گالی دو گے, آپ کہو گے کہ پناہ گزین ہے, آپ کہو گے کہ آپ مہاجرین ہیں, کہ آپ آئے اور آپ چلے جائیں, ایسا نہیں ہے. تو اس کا جواب دینا ضروری تھا. یقیناً ان محترمہ کو یہ بات نہیں پتا کہ جو ہندوستان سے آنے والے, جو بنگلہ دیش سے آنے والے مہاجرین ہیں, انہوں نے یہ بالکل گھاٹے کا سودا تھا. وہ ایک قسم کا پاکستان زندہ باد کہنا اس وقت جرم بنا دیا گیا تھا, مار رہے تھے, لیکن اس گھاٹے کے سودے کو یہ نہیں سوچا کہ گھاٹے کا سودا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے. تو ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ کسی کی جاگیر نہیں تھی سن. ہم جب ہندوستان سے آئے تھے, ہم جب بنگلہ دیش سے آئے تو اپنے حصے کا پاکستان اپنے ساتھ لائے تھے. اور جو آج یہاں پر جاگیردار اور بڑے بڑے زمیندار بن کے پھر رہے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, اور جو یہاں پر پاکستان کے وجود کے نام پہ بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں لے کر چلو گے, آپ اگر ہماری باتوں کو مانو گے تو پاکستان کو ہم یونائٹڈ رکھیں گے, اس کے علاوہ نہیں رہ سکتے, تو ہم ان کو بتا دیں کہ ہم ان سے زیادہ چھوڑ کر آئے تھے اپنے حصے کا. عباس تابش نے ایک شعر لکھا ہے, موقع ملے تو سنائیے گا محترمہ کو, کہ استبل میں تیرے اجداد ہوا کرتے تھے, استبل میں تیرے اجداد ہوا کرتے تھے, تیری جاگیر سے بو آتی ہے غداری. بے شک. تو یہ سنائیے گا محترمہ کو تنزیہ طور پر. میں نے فہد بھائی الحمدللہ اس کی تشریح میں نے ان کو سنا دی تھی, میں نے دیکھی, اور پورے ایوان کو سنا دی تھی کہ بھائی ہم بہت اچھا تھا, پناہ گزین نہیں, ہم اپنے حصے کا پاکستان اپنے ساتھ لائے تھے, اور ویسے ہی نہیں لائے تھے, خون کا دریا جو ہے وہ عبور کر کے آئے تھے. یہ باتیں ہم زیادہ ڈیپلی کریں گے نا تو لوگ سمجھیں گے شاید تعصب کر رہے ہیں. نہیں, ہماری طرف سے تو کبھی ایسی نہیں. فہد بھائی میں آپ کو اس کو کلیئر کر دوں, اس تقریر کا جو پورا مدعا ہے وہ یہ ہے, متن یہ ہے کہ بھئی ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں, سب کو مانتے ہیں, پاکستان میں بسنے والی تمام زبانوں کا احترام کرتے ہیں, تمام اکائیوں کا احترام کرتے ہیں, بدلے میں صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ ہمارا بھی احترام کیا جائے اور ہمیں بھی تسلیم کیا جائے, بس اتنا سا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. چلیں اب اس سنجیدہ موضوع سے نکل کر ایک خوبصورت موضوع پر آتے ہیں. سوشل میڈیا کے توسط سے ہمیں پتہ چلا اور ہم نے دیکھا بھی, ہم نے سنا بھی کہ آپ ماشاءاللہ سے نعت خوانی بھی کرتے ہیں. الحمدللہ. تو میں اس ابتدا میں ہی مجھے چاہیے تھا کہ میں آپ سے ایک دو اشعار سن لوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے والے سامعین کو, سننے والے سامعین کو اور ہمارے قلوب کو بھی منور فرما دیں. بہت شکریہ. یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک تو عوامی نمائندہ ہوں, عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اداروں میں یا پھر کوششیں کر رہا ہوں, کاوش کر رہا ہوں, وہاں پر لوگ مجھ سے یہ فرمائش کر دیتے ہیں. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ الحمدللہ ثنا خوان رسول بھی ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے, اور جس محفل میں جاتا ہوں اور جہاں نبی کا ذکر ہو جائے تو اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے. بالکل پہلا تمغہ تو یہی ہے, پہلا تمغہ تو الحمدللہ ہی. ویسے القابات آپ کے پاس بہت سارے ہیں, حافظ, انجینئر, اینڈ میں حق بھی ہے کہ حق پر ہیں آپ. تھوڑا سا ٹائم ملتا تو ڈاکٹریٹ بھی کر لیتے. ماشاء اللہ. چلیں ابھی ہے, کنٹینیو رابطہ کر لیجیے. بالکل بالکل, ابھی ایج بھی ہے, ہو سکتا ہے میرے خیال سے. بسم اللہ. خوب نام محمد اے مومنو, خوب نام محمد اے مومنو,
جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ. خوب نام محمد اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے, جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے, دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. بے شک. خوب نام محمد اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. واہ. اور نسبت مصطفیٰ ہی بڑی چیز ہے, نسبت مصطفیٰ ہی بڑی چیز ہے, جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. بے شک. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا, خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. خوب نام محمد اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. سبحان اللہ. اور ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال, ظالموں تمہارا غلط ہے خیال. ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال, ظالموں تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں, دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں, اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. خوب نام محمد اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. کلام کے انتخاب سے اندازہ ہوا کہ آپ شاعری سے بھی خاص شغف رکھتے ہیں. بس تو ایک دو شعر کوئی غزل کے یا کبھی سنے ہوں کسی شاعر کے تو سنائے. اصل میں ماحول تھوڑا آپ نے گرم کر دیا تھا تو اشعار ذہن سے کوچ کر گئے. اچھا ہاں. اب بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں. کچھ دلچسپ سوال آپ سے جاتے جاتے کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر آپ راستے سے جا رہے ہوں, اور یہ ہمارا سمجھ لیں سیگمنٹس ہیں ادھر ادھر سے اٹھا کے, کہ ہمارا ایک سیگمنٹ بنایا ہوا ہے کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی میں کسی ایک کو بٹھانے کی جگہ ہے, آپ نے لیفٹ میں ایک کو ہی بٹھانا ہے, تو کس کو بٹھانا پسند کریں؟ آپ کے پاس جن شخصیات ہیں وہ میں نام لے لیتا ہوں, آپ نے ایک کو ہی بٹھانا ہے اور ایمانداری سے بٹھائیے گا, کور کرتے ہوئے نہ بٹھائیے گا. مظاہر امین بھائی آپ کے دوست ایم پی ہے, اور آپ کو دے دیتے ہیں ساتھ میں فرحان انصاری بھائی اور انجینئر عثمان بھائی. دیکھیں بڑا مشکل سوال ہے. مظاہر بھائی ایک کافی تجربے کار شخص ہیں اور کافی سینئر تحریکی ساتھی ہیں, اور انجینئر عثمان بھائی کی ایج کم ہے لیکن ان کی جو انداز گفتگو ہے اور ان کے پاس جو نالج کا ذخیرہ ہے, ان کی عمر کم ہونے کے باوجود ان کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. یہ ان کو اعزاز حاصل ہے. اور فرحان انصاری بھائی کور کر رہے ہیں آپ, یہ
میں پھر آپ کے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. میں آپ کے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. فرحان انصاری بھائی ایک ایسے شخصیت ہیں کہ جب آپ کو لگے کہ آپ بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور رستہ آپ کو کہیں نہیں مل رہا ہے, تو اس وقت آپ آواز لگا دیں فرحان انصاری بھائی کو, وہ آئیں گے, وہ رکاوٹوں کو نہیں دیکھیں گے, وہ ہاتھ پھیلائیں گے اور آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے, اس مشکل سے نکال دیں گے. تو میرے لیے بڑا مشکل سوال ہے. بٹھائیں گے کس کو؟ میں اس طریقے سے کروں گا کہ میں اپنی گاڑی میں, بٹھانا آپ نے ایک کو ہے نہ, آپ اتریں گے نہ کوئی لفٹ دیں گے. بالکل بالکل میں ایسا ہی کروں گا. میں آپ کے سیگمنٹ کو اس طریقے سے کمپلیٹ کروں گا کہ سب سے پہلے میں گاڑی سے خود اتر جاؤں گا, اور مظاہر بھائی کو میں گاڑی پہ نہیں بٹھاؤں گا. مظاہر بھائی کے ساتھ میں بہت کچھ سیکھتا ہوں, میرے بڑے بھائی جیسے ہیں. میں ان کے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ کروں گا اسی لوکیشن پہ. اچھا. پھر میں اپنی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ فرحان انصاری بھائی کو دوں گا. ٹھیک ہے. اور جو ایک بندہ بٹھانا تھا اس میں عثمان بھائی کو بٹھاؤں گا. ٹھیک ہے. اور فرحان بھائی سے کہوں گا کہ فرحان بھائی عثمان بھائی کو آپ چھوڑ کر آئیں, تب تک میں اور مظاہر بھائی چائے پی رہے ہیں اور گفت و شنید کر رہے ہیں, اور جب تک آپ واپس آئیں گے تو ہم ساتھ چلے جائیں گے. اس طریقے سے اس کو تو آپ نے کور کر لیا نا, کور کر لیا. بیٹا میں چھوڑنا کسی, میں نے آپ کا جو سوال ہے اس کو کمپلیٹ کیا. دیکھیں میں نے اپنے آپ کو اتارا ہے. میں اس کو ایسا کر لیتا کہ ایک طرف میں اپوزیشن اپنا آپ کے اپوزٹ جماعت کے جو ہے وہ کسی ایم پی اے کا نام لے دیتا, اور اس طرف سے ہمارے ایم پی اے کا نام لیتے تھا, تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا. نہیں, آپ نے نام ایسے لے لیے نا, ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی بھی طور پر. میں اپنے آپ کو نیچے کر سکتا ہوں. میں نام تبدیل کر لوں گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, پھر وہ بھی چیزیں آپ نہ کریں. جو آپ نے نام لیے ہیں وہ میرے لیے بہت معزز ہیں, چاہے وہ مظاہر امیر بھائی ہوں, چاہے وہ فرحان انصاری بھائی ہوں, یا پھر انجینئر عثمان ہوں. خیر, اب ایک اور سوال اسی طرح کا ہے کہ آپ کو لائف جیکٹ کا استعمال کروانا ہے. آپ کے پاس ایک ہی لائف جیکٹ ہے, دو ہیں, ایک آپ نے خود پہنی ہوئی ہے اور ایک کسی کو دینی ہے, اور آپ ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں, تو آپ لائف جیکٹ کس کو دیں گے؟ آپ کے پاس نام ہے صرف دو, قائم علی شاہ اور اپنا مراد علی شاہ صاحب. دونوں شاہ صاحب ہیں. دیکھیں, کسی ایک کو دینا ہے, مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ. دیکھیں قائم علی شاہ صاحب نے میرے خیال سے اپنی 100 سالہ زندگی دیکھ لی ہے, 100 بہاریں دیکھ چکے ہیں وہ. قائم علی شاہ صاحب زیادہ ہو گئے میرے خیال سے, میرے خیال سے زیادہ ہو گئے ماشاءاللہ. میں اگر غلط ہوں تو شاید مجھے نہیں پتا. آئی فیل کہ جب بھٹو صاحب بیمار تھے, ایک تصویر میں نے دیکھا ہے ان کی, وہاں پر اگر وہ عیادت کے لیے گئے ہیں تو میرے خیال سے 100 سال ہو گئے ہوں گے شاید. مجھے اندازہ ہے, مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن میں سوچتا ہوں کہ 100 سال پورے ہو گئے ہوں. لیکن یہاں پر بات آ جاتی ہے قربانی کی, تو کیوں نہ مراد علی شاہ صاحب کو جیکٹ دے دیا جائے. تو 100 سال ان کو بھی دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے نہیں, یہاں پر حالات ایسے ہیں اچھا کہ ان کو دے دی جائے, اور قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ, یا پھر پوچھ لیا جائے کہ دونوں میں سے کسی کو تیرنا آتا ہے تو دونوں کی زندگی بچا لی جائے. ہاں, لیکن وہ میرے خیال سے قائم علی شاہ صاحب جو ہے وہ یہ منزلت جو ہے وہ طے نہیں کر پائیں گے تیرنے والی. تو اب میں کچھ نام لوں گا, آپ کو جملے کہنے ان کے لیے, چاہے وہ ایک لفظ کہیں چاہے ایک سینٹینس کہیں, آپ نے ترتیب وائز جملے کہتے جانے. سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب کراچی شہر کے لیے اچھا سوچیں. کراچی شہر سے پاکستان چلتا ہے اور پلتا ہے, اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب براجمان ہوئے حکومت میں تو انہوں نے اپنی کوئی دشمنی نکالی ہے کراچی شہر کے ساتھ, تو جس سے پاکستان کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے. بلاول بھٹو, زرداری صاحب. آپ ایم کیو ایم کو تسلیم کریں, آپ کا جو خواب ہے وزیر اعظم بننے کا بغیر ایم کیو ایم کے مکمل نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب قربانیوں کی لازوال مثال, جنہوں نے اس قوم کو, جنہوں نے کراچی کو یکجا کرنے کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں, جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. صحیح. تو بس آج کے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. جاتے جاتے خوبصورت شعر سامعین کے اور آپ کی نظر, عباس تابش نے ہی لکھا ہے یہ شعر بھی, کہ اپنی مٹی کا گنہگار نہیں ہو سکتا, اپنی مٹی کا گنہگار نہیں ہو سکتا, تلخ ہو سکتا ہوں غدار نہیں ہو سکتا, غدار نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جاز.